الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لہ ملک السماوات والارض وإلى اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی کچھ آیات کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے الحدید۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں لفظ الحدید آئے گا۔ حدید کے معنی ہے لوہے کے۔ تو چونکہ اس صورت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ لوہے کے فوائد کیا ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام الحدید ہے۔ آیاتھا اوپر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، 29 آیتیں ہیں اس میں۔ آیت کی جمع ہے آیات۔ رکوعاتھا، رکوع کی جمع ہے رکوعات، اور اس میں رکوع ہیں 4۔ اور سورہ حدید مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں مختصر سی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور چمکھی مسلمانوں کے لیے حالات بنے ہوئے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جان و مال لگانا یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یاد رکھو کہ پورا نظام کائنات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے اختیار میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان، جو سب پر مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح، پاکیزگی بیان کرتی ہے، للہ اللہ تعالیٰ کی، ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں، بعض چیزیں زبان قال سے اور بعض چیزیں زبان حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ لہو، اس کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی۔ یحیی، وہ زندگی عطا کرتا ہے،
وَيُمِيتُ اور وہ موت دیتا ہے، وَهُوَ اور وہ اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، هُوَ الْأَوَّلُ وہ اللہ سب سے پہلے ہے، وَالْآخِرُ اور بعد میں بھی وہی ہے، وَالظَّاهِرُ غالب وہی ہے، وَالْبَاطِنُ اور باطن وہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا اس نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ایام یوم کی جمع ہے، ستت 6، ثم استوى علی العرش پھر مستوی ہوا وہ عرش پر، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ یلج داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما اور جو کچھ یخرج نکلتا ہے، منہا زمین سے، وما ینزل اور جو کچھ اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کی طرف، وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم جہاں کہیں تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمام امور کو، یولج اللیل داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو، فی النہاری دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وہو علیم بذات الصدور اور وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اقرار کرتی ہے، کوئی چیز زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے سب کے اوپر، ساری چیزیں اس کے اختیارات میں ہیں، اس پر کوئی غالب نہیں، وہ سب پر غالب ہے، لیکن غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور صبح وہ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اللہ رب العالمین بندے کو موقع فراہم کرتے ہیں سدھرنے کے لیے۔ لہو ملک السماوات والارض حقیقتاً آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، یہ سب پر عیاں ہے، اور زندگی دینے پر، موت دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم 1000 آیات سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھائی، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب والنوا اعوذ بک من شر کل شیء آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ اگر کسی بندے کے اوپر قرض ہو تو اس دعا کا اسے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور عرش عظیم کے پروردگار، اے وہ ذات کہ جس نے اتارا ہے تورات کو، انجیل کو اور قرآن حکیم کو، اے وہ ذات کے جو دانے کو پھاڑنے والی ہے،
کہ مجھے ہر چیز سے جو جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے اس کے برائی سے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے بالادلہ، دلائل کے ذریعے۔ کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دلیل کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب ہو، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات پر غالب ہے، اور اللہ رب العالمین باطن ہے، اس لیے کہ انسانی عقل اللہ رب العالمین کو جاننے سے حقیقت کے ساتھ قاصر ہے۔ ایک مشہور شعر ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے، لیکن اس ذات کو ہم دیکھ لیں یہ ہمارے اس سے باہر ہے۔ اس ذات کو ہم سمجھا سکیں، سمجھ سکیں خود جو ہے، تو وہ ہمارے دماغ سے باہر کی بات ہے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے، اور اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے کارنامے بھی لامحدود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو جو ہے وہ فرمایا هو الاول، وہ سب سے پہلے ہے، بلا بدایت والآخر بلا نہایت والظاہر بالادلۃ علیہ والباطن، کہ وہ باطن ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ اسے سمجھ نہیں پا سکتی، جیسے ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ اللہ رب العالمین نے 6 دن کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو رب العالمین کو اپنی قدرت کے اعتبار سے کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کے لیے مزدور لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی فنڈ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کن فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ کسی کام کو انجام دیتے ہیں، اور انسان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ تجھے بلندی تک جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے سلو پروسیس سے چلنا چاہیے، آہستہ آہستہ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے 7 دنوں کے اندر یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے۔ اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے دنیا 6 دن، 7 نہیں، دنیا کے 6 دن ہمارے ہوں، اور یہ بھی ہے کہ آخرت کے 6 دن ہوں۔ یا دوسری جگہ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں گنتی کے اعتبار سے اللہ کی ہماری دنیا کا 1000 دن، وہاں کا 1 دن ہے۔ تو اس طرح یہ بھی بعض علماء اس طرح کیے ہیں کہ 6000 سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اس پورے نظام کو اس مرحلے پر پہنچایا ہے، اور سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ بس اتنا ہی عرض کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استوى علی العرش یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کس طرح اللہ عرش پر مستوی ہوا؟ فرمایا یہ بات مجہول ہے، اور اس کے متعلق جو ہے سوال کرنا بدعت ہے، وہ نظام سارا ہماری عقل سے بالا ہے۔ یعلم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما جو کوئی یلیج فی الارض، زمین میں داخل ہوتا ہے، مثلا زمین میں پانی داخل ہوتا ہے آسمان سے اتر کر، مثلا دانہ زمین میں ہم داخل کرتے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ سبزیاں نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، ایک ایک چیز جو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک ہی وقت میں کائنات کے ہر ذرے کو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ مختلف زبانوں میں لوگ مانگ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے سن رہا ہے، اسی وقت سن رہا ہے۔
وہاں انسانوں کی طرح کوئی عیب نہیں ہے کہ بھئی باری باری سنا جائے گا، یا یہ میں سن سکتا ہوں، اتنی آواز سے سن سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی آہستہ پکارے اللہ سنتے ہیں، بلند آواز سے پکارے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے عذاب کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، آسمان کی طرف انسان کے اچھے اور برے اعمال چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، انسان کہیں بھی ہو اللہ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہے، اس کے پاس ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، انسانوں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور کو، کاموں کو، ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے رات کو دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیتا ہے، اور کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے حصے کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود اپنے متعلق وہ نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق جانتا ہے۔ مثلا کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آئندہ کل آئیں گی، آج نہیں ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کل ہمارے ذہن میں کیا آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے جو کچھ کل ہمارے دماغ میں، دل میں آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا تصرف ہے، اور ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آگے نازل ہوگا کہ انسانی کامیابی کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔